بچے کو 4 چیزیں سیکھنی چاہیے۔ ایک، صفائی۔ بعض بچے طبعاً صفائی پسند ہوتے ہیں، وہ نہاتے ہیں، کپڑے صاف رکھتے ہیں، اپنے کتابوں کو صاف رکھتے ہیں، ان کے اعمال میں بھی صفائی ہوتی ہے۔ صفائی بچے کو ضرور سکھانی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا النظافۃ نصف الایمان، کہ صفائی آدھا ایمان ہے، اتنا اس بات پر زور دیا گیا۔ اور بعض بچوں کو بالکل صفائی کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کپڑے بھی میلے اور نہانا بھی ان کا بہت مشکل سے ہوتا ہے، ہفتے میں کوئی 1 آدھ مرتبہ، اور ان کی کافیاں دیکھو تو وہ بھی بہت ہی گندی، اور ان کے جو بستے ہوتے ہیں وہ بھی گندے۔ جس کمرے میں وہ رہتے ہیں اگر اس کو دیکھو تو اس کا بھی برا حال، کمرے کی ہر چیز آپ کو گندی نظر آئے گی۔ یہ جو گندگی پسند کرنے والا بچہ ہے، یہ کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتا دنیا میں۔ ہمیں صفائی اور پاکیزگی سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو صاف بندہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، کپڑا جب تک صاف ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب میلا ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو آپ اس نیت سے اپنے کپڑوں کو، اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں کہ یہ چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ میلی ہو گئیں تو اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیں گی، تو ایسی غافل چیزوں سے میں کیوں ان کو اپنے پاس رکھوں۔ تو ہر بچے کو صفائی سکھانی چاہیے، حتیٰ کہ وہ صفائی پسند بن جائے۔ اور دوسری چیز اہم، وہ ہے سچائی۔ ہر بچے کو سچائی کی اہمیت بتانی چاہیے، حتیٰ کہ بچہ سچ بولنے والا بن جائے۔ جھوٹ انسان کی زندگی میں گن کی طرح لگ جاتا ہے اور وہ انسان کو ناکام بنا دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے برے انسان گزرے ہیں آپ دیکھیں وہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، اور جتنے دنیا میں اچھے انسان ہیں آپ دیکھیں وہ سچ بولنے والے انسان ہوں گے۔ سچائی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں نبی صاحب نے ارشاد فرمایا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ سچے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور ایک مزے کی بات سن لیجئے کہ سچ بولنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے وہ بندہ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی سچ بنا دیتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں کہ میرے اس بندے کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، اب یہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، میں اس کی دعا کو رد کیسے کروں۔ تو سچے انسان کی دعا کو اللہ ہمیشہ قبول فرما لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں واقعات پڑھیے، سچائی کی خاطر انہوں نے کتنی قربانیاں دی۔ بچے کو کہنا چاہیے کہ بچے تیری حد غلطی معاف ہو سکتی ہے، لیکن اگر تو جھوٹ بولے گا نا تو ہم اس غلطی کو معاف نہیں کریں گے، پھر تجھے سزا دیں گے۔ ماں باپ اس کے اوپر سختی کریں، مگر مصیبت کہاں آتی ہے کہ بڑے خود جھوٹ بولتے ہیں، تو بچے کو سچ بولنے پہ کیسے مجبور کر سکتے ہیں۔ ماں باپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں خاموش، امی جھوٹ بول رہی ہے، یہاں ابو جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے حقیقت کا۔ اب ماں باپ کی کیا رسپیکٹ بچے کے دل میں رہ جائے گی۔ تو ماں باپ اپنی زندگی کی بنیاد بھی سچ پہ رکھیں اور بچے کو بھی سچ سکھائیں۔ جس بچے کی زندگی میں سچ آ گیا آپ سمجھ لیں کہ اس بچے کی زندگی سنور گئی۔ تو پہلی چیز تھی صفائی اور دوسری چیز تھی سچائی۔ یہ 2 چیزیں ہر بچے کو سکھانی چاہیے۔ اور تیسری بات کہ ہر بچے کی زندگی میں خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر ہمدردی ہونی چاہیے۔ ہم اگر اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے۔ کچھ بچے اتنے سست ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پانی کا گلاس بھر کے خود پینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایسے بچے کسی کام کے نہیں بن سکتے۔ بچہ وہ اچھا کہ اگر بڑے کوئی بات کہہ دے
وہ خوشی سے ان کی خدمت کرے. ہمارے ایک دوست انڈیا گئے, وہاں ایک عالم کے گھر ان کا رہنا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ تھا جس کی عمر تقریباً کوئی 7-8 سال تھی, اور وہ ان کا بڑا بیٹا تھا. انہوں نے اس بچے کو میری خدمت پہ مامور کر دیا کہ بچے مہمان کی خدمت آپ کے ذمہ ہیں. اب میرے کمرے کو صاف رکھنا, میرے بستر کو صاف رکھنا, مجھے وقت پہ کھانا دینا, مجھے جگانا, مجھے بھیجنا, مجھے واپس استقبال کرنا, یہ سارا کام وہ بچہ کرتا تھا. کہتے ہیں کہ میں اس بچے کی عقل مندی پہ حیران ہوتا. وہ میرے لیے کھانا لاتا تو اس طرح کھانا دسترخوان پہ لگاتا کہ برتن کی آواز بھی نہیں آتی تھی. تو میں بڑا حیران ہوتا کہ اس بچے کی ماں باپ نے تربیت کیسے کی ہوگی. ایک خوبی میں نے اس میں دیکھی کہ جیسے ہی آتا کھانا لگاتا تو لگا کے چلا جاتا, وہاں رہتا نہیں تھا, ٹھہرتا نہیں تھا, فوراً چلا جاتا تھا. اب میں چاہتا تھا کہ میں اس سے ذرا پوچھوں, بات چھیڑوں, پتہ چلے کہ اس کی تربیت کیسے ہوئی. وہ بچہ موقع ہی نہیں دیتا تھا. ایک دن اس نے کھانا لگایا اور کھانا لگاتے ہی واپس جانے لگا. تو میں نے اس کو کہا ذرا رکو بچے, کیا تم سب سے بڑے ہو؟ یعنی میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ گھر میں بچوں میں سب سے بڑی عمر تمہاری ہے. تو میں نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ بچے یہ بتاؤ کیا تم سب سے بڑے ہو؟ کہنے لگا جب میں نے یہ کویسچن پوچھا وہ بچہ شرما کے پیچھے کو ہٹا, دیوار کے ساتھ لگا اور کہنے لگا انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں, ہاں بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے. وہ کہنے لگے میں حیران رہ گیا کہ ماں باپ نے اس بچے کی کتنی اچھی تربیت کی ہے کہ جس بچے نے اتنی چھوٹی سی بات کو بھی پکڑ لیا اور وہ کہتا ہے کہ جی سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں, البتہ بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے. تو بچے کی تربیت اس طرح کی جائے کہ بچے کے اندر ایمان بھی مضبوط ہو اور اس کے اندر محنت کا جذبہ بھی ہو, سچ بولنا اس کی صفت بن جائے. تو سچائی, صفائی, اور تیسری چیز کیا تھی؟ خدمت. خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. بچہ جتنا خدمت کر کے تھکے شور نہ مچائے, امی ابو کو شکوے نہ کرے کہ میں بہت تھک گیا ہوں, بلکہ خوشی منائے کہ آج اللہ نے میرے بدن کو اپنے بڑوں کی خدمت کے لیے قبول کر لیا. تو یہ خدمت کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کے اندر ہمدردی ہوتی ہے, دوسرے کے بارے میں دل کے اندر محبت ہوتی ہے. تب انسان خدمت بھی کرتا ہے, دوڑ دوڑ کے کرتا ہے, بھاگ بھاگ کے کرتا ہے. اور جس بندے کے اندر ہمدردی نہیں وہ بندہ تو بندہ کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے. تو بچے کے اندر صفائی ہونی چاہیے, سچائی ہونی چاہیے, ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے, خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. اور تیسرا والدین, بھائی بہن, ان کے ساتھ محبت کا تعلق اس کو رکھنا چاہیے. عزیز طلباء ایک بات ذہن میں رکھیے گا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں یا بڑے قرآن مجید پڑھتے ہیں فرشتے ان کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں. جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں فرشتے ان کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے, سن سکتے ہیں. قرآن مجید پڑھنے کی سعادت فقط انسان کو حاصل ہے. تو جب کوئی بچہ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے یا بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو فرشتے بھاگتے ہیں, آؤ بھائی آؤ, دیکھو اللہ کا قرآن سننے کے لیے. فرشتوں کو اللہ کا کلام اچھا لگتا ہے, وہ قریب ہوتے جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتے قریب ہوتے ہوتے اس بندے کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اس کے لبوں کے اوپر اپنے لب رکھ دیا کرتے ہیں. یعنی فرشتے قرآن پڑھنے والے بندے کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں. یہ کتنی مزے کی بات ہے. آپ بھی روز قرآن مجید پڑھا کریں تاکہ فرشتے بھی آپ سے اتنی محبت کا اظہار کریں اور قرآن مجید کا نور ہمارے سینوں میں منتقل ہو جائے اور اس سے ہماری قوت حافظہ زیادہ ہو جائے.